الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگ دوستوں حضرات علماء کرام، شاہ صاحب کے صدر اسرار پر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ ابھی تک سفر کی تھکن باقی ہے، لیکن اس جلسے کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ میں ابھی جس ملک سے ہو کر آیا ہوں، برطانیہ سے، یہ انہی کا پیدا کردہ اور لگایا ہوا پودا ہے، قادیانیت، اور کس انداز میں اس پودے کو پانی دیتے ہیں، کھاد دیتے ہیں، اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو نئی نسل ہے، ہمارے نئے جوان جو ہر وقت موبائل سے علامہ گوگل، علامہ یاہو اور محترمہ یوٹیوب سے علم حاصل کرتے ہیں، ان کو ان قربانیوں کو علم نہیں ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک عقیدہ ختم نبوت کے لیے ایمان والوں نے دی۔ عقیدے میں تو بہت سی چیزیں شامل ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت ایک ایسی چیز ہے جو ہر شے کی محافظ ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت ختم ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ رسول اللہ کی شان سے بڑی کسی کی شان ہے؟ رب العالمین فرمایا، اور یہ فرمایا کہ بعثت الی الخلق کافہ، تمام مخلوقات کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کے بعد کسی ملعون کی ضرورت ہے؟ کیسے سازشیں کرتے ہیں، کیسے ہماری صفوں میں گھسے ہوتے ہیں۔ ہمارے ان کے ساتھ بھائی چارے کہتے ہیں ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اخلاق بہت اچھے ہیں۔ یار عجیب آدمی ہے ایک آدمی تیرے باپ کو گالی دے اور تیرے ساتھ اخلاق برتے، تو تو بے غیرت اولاد ہے یا نہیں؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ کرے اور مجھ اور تو اس کے ساتھ اخلاق برتے،
ہم ایسے اخلاق پر لعنت بھیجتے ہیں۔ میرے دوست اس زمانے کو دیکھ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے کو دیکھ۔ آپ علیہ السلام دنیا سے گئے، ایک طرف منافقین، ایک طرف یہودی، ایک طرف کچے پکے مسلمان، ایک طرف مسلمہ کذاب، ایک طرف اسود عنسی کے ماننے والے۔ پورے عرب میں ہنگامہ، ہر بستی میں ہنگامہ، ہر شہر میں ہنگامہ۔ کیا کریں؟ خبریں آ رہی ہیں، کوئی مرتد ہو رہا ہے، مسلمہ کذاب اسود عنسی پیغمبری کا دعویٰ کر رہے ہیں، حملہ کرنا چاہتے ہیں مدینہ شریف پر، مشورے ہو رہے ہیں۔ سب کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں مدینہ کی حفاظت کرو، سب کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ اور مشورہ ٹھیک تھا، عقل میں بھی یہی بات آتی، گھر بچاؤ، گھر بچاؤ۔ لیکن عقل کے فیصلے اور ہوتے ہیں اور عشق کے فیصلے اور ہوتے ہیں۔ عقل عشق میں ہی فرق ہے۔ عقل انجام کو دیکھتی ہے اور عشق انجام کو نہیں دیکھتا۔ جو آغاز میں فکر انجام ہے، تیرا عشق شاید بھی خام ہے۔ آگے تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ۔ جو آغاز میں فکر انجام ہے، تیرا عشق شاید ابھی خام ہے۔ اکیلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ سب کے خلاف تھا۔ رسول اللہ نے ویسے تھوڑی ابوبکر صدیق کی زندگی مانگی تھی، عجیب بات ہے، شہادت بہت اونچا مقام ہے، لیکن آپ بدر کا واقعہ پڑھ لیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب میدان بدر میں خاص کیفیت طاری ہوئی اور آپ نے ناز سے ایک بات کی، اللہ اگر آپ اس تھوڑی سی جماعت کو آج ختم کر دیں گے، قیامت تک آپ کا کوئی نام نہیں لے گا۔ یہ ناز کی بات تھی۔ ناز کی بات وہی کر سکتا ہے جس کے پاس حسن ہو، اور آپ نہیں کر سکتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اتنا جوش آیا، تلوار نکال لی کہ آج یا میں نہیں رہوں گا یا رسول اللہ کی دشمن نہیں رہیں گے۔ جب جانے لگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا، رک، شم سیفک، تلوار کو نیام میں رکھ، لا تفجئنا بفراقک، اپنی جدائی سے ہمیں غمگین نہ کر۔ آئیے بدر کا قصہ۔ چونکہ پیغمبر سمجھتے تھے، کیونکہ جو صدیق ہوتا ہے وہ نبی کے بعد امت کو سنبھالتا ہے۔ شہید تو شہید ہو جاتا ہے، جان دے دیتا، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق میں سوچا کچھ نام۔ لیکن صدیق پیغمبر کا نائب ہوتا ہے، پیغمبر نے اپنی روحانیت، نورانیت اور علوم اس میں منتقل کیے ہوتے ہیں۔ اس لیے امام غزالی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، پیغمبر سے فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا صببت فی صدر ابی بکر، اللہ نے جو میرے سینے میں اڑیلا میں نے ابو بکر کے سینے میں اڑیلا۔ اب عشق کا فیصلہ، عاشق تھے نا، یہ عاشق تھے رسول اللہ کے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے جو جمعے کی رات کو اور جمعے کے دن میں فوت، اس کا حساب کتاب ہے۔
بندہ دعا کرتا ہے جی میں جمعے کو فوت ہو جاؤں یا رات کو انتقال ہوتا کہ میرا حساب کتاب نہ ہو، اور ابو بکر تمنا کر اللہ میں پیر والے دن ہوں جس دن میرا محبوب فوت ہوا۔ بتائیے، یہ بخاری کا حدیث ہے۔ باب استحباب تمنی الموت یوم الاثنین، امام بخاری نے اس پر عنوان باندھا ہے کہ پیر والے دن موت کی تمنا کرنا مستحب ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو پیغمبروں کے بعد سب سے افضل انسان تھا ابو بکر نے سب سے پہلے تمنا کی تھی میری موت پیر والے دن ہو جس دن میرا محبوب فوت ہوا ہے، کیونکہ عاشق وہ محبوب کے راستے کو دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میں حساب بھی دے دوں گا، لیکن اللہ مروں گا جس دن اللہ کا نبی دنیا سے کہ میرا محبوب کیا ہے، یہ عشق ہے۔ غار ثور میں گئے، غار ثور میں کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مارا ہوں تو ایک آدمی مارا جائے گا، آگ کچھ ہو گیا پوری امت برباد ہو جائے گی۔ کیا کہا لا تحزن، غم نہ کر۔ یہ تحزن کا معنی کیا ہے؟ تحزن کہتے ہیں محبوب کا غم۔ تحزن کسے کہتے ہیں؟ آپ اپنے بیوی بچوں کا غم ہو، ان کی تکلیف غم ہو، اس کو حزن کہتے ہیں، اور اگر اپنے اوپر کوئی مصیبت ہے اس کو خوف کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان پر خوف تھا، وہ ڈنڈا سانپ بنا، وہ دوڑے، قرآن نے کہا لا تخف، بالکل اپنی جان پر خوف نہ کر۔ ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ مجھے خوف ہے، اور قرآن نے کہا لا تحزن، تو غم نہ کر، تجھے جو محبوب کا غم ہے تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جس طرح میرے ساتھ ہے پیغمبر کے ساتھ، اس طرح ابو بکر تیرے ساتھ ہے۔ مانا کا جمع، عاشق تھے، عاشقانہ فیصلہ کیا، کہا مدینہ والو اگر کتے بھی خواتین کی لاشوں کو مدینہ میں بموڑے مجھے گوارا ہے، لیکن مجھے اپنے محبوب کے دین پر حملہ گوارا ہے۔ اور اکیلے تلوار لے کر نکلے، اکیلے میں جاؤں، اگر نہیں آپ نہ جائیں، ہمیں بتائیں۔ سب سے پہلا لشکر مسیلمہ کذاب کے خلاف ہے، جو مدعے نبوت تھا، جو پیغمبر سلام کی زندگی میں بھی آیا، 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبی سے زیادہ کوئی بہادر نہیں ہوتا، اور وہ بڑے خطرناک ارادوں کے ساتھ آیا اور مسلح، یعنی اس کے پاس اتنا اسلحہ تھا جیسے سمجھے آج امریکہ کے پاس اتنا اسلحہ تھا اس زمانے کے اعتبار سے، اور اس قبیلے کی تلوار پورے عالم میں مشہور تھی، بنو حنفیہ کی، اس لیے بعض تلواروں میں کہتا ہے کان حنفیہ، یعنی بنو حنیفہ قبیلے کی بنی، اس قبیلے کا سردار تھا، ہزاروں اس کے ماننے والے تھے، 1000 کا لشکر لے کر آپ سلم کے پاس کہ میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ صرف ایک صحابی کو لے کر گئے، اور آپ کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی تھی، اور آپ نے صحابہ سے کہا تم اپنی جگہ پر رہو، مجھے اکیلے جائیں، کیونکہ نبی کی نظر خدا پر بیٹھا تھا، مسلح کو کیسے کھڑے، آپ نے ایسے سوٹی اس کو ماری، کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے، کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا کہ لکھو آپ کے بعد میں نبی، ورنہ بھی لکھ دو شہر کے نبی آپ، گاؤں کا نبی میں، شراکت داری کرو۔ آپ نے فرمایا، وہ سوٹی اونچی کی، کہا کہ اس میں سے بھی اگر تو حصہ مانگے میں تجھے حصہ نہ دوں گا، یاد رکھ تو تقدیر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کہ وقت آئے گا اللہ تیری گونجے کاٹ دے گا، تیرے پاؤں کاٹ دے گا۔ پھر فرمایا اگر تجھے سوال جواب کرنا ہے، یہ میرا صحابی موجود ہے،
اسے سوال جواب کر، تیرے جواب دے گا۔ پیغمبر السلام اکیلے وہاں پر تشریف لے گئے، اس کی ہمت جرأت نہیں ہوئی کہ صحابی کو بھی کچھ کہہ سکے۔ سب سے پہلے لشکر آ گیا شلبہ قذاق کے خلاف۔ کافی سال ہو گئے، میں آسٹریلیا کے سفر پر 2014 یا 15 میں آسٹریلیا گیا، باسی پر تھائی لینڈ میں اترا تو ایک دوست تھے، یعنی میرے مرید کے کوئی بھائی تھے، انہوں نے کہا آپ تھائی لینڈ میں ہمارے یہاں کیا رکھا ہے؟ انہوں نے دعوت رکھی، بہت سے لوگ آئے۔ تو ایسے بڑے بڑے کاروباری لوگ، تھائی لینڈ میں بڑے بڑے کاروبار ہیں پاکستانی، بڑی دعوت تھی، ہوٹل میں رکھی تھی۔ تو ایک آدمی نے، مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ کون لوگ ہیں، میں تو میزبان کو بھی اچھی طرح نہیں پہچانتا تھا، اور عجیب بات ہے کہ خواتین بھی تھی، کچھ خواتین، میں نے کہا سائڈ پر بٹھاؤ، ہمارے سامنے نہ بٹھاؤ، اگر ہمیں روٹی کھلانا ہے سائڈ پہ بٹھا، پیر کو سائڈ پہ بٹھا۔ پہلے تو یہ بات ناگوار گزری، مائیوں کے سائڈ پہ کیوں کر دی؟ میں نے کہا سائڈ میں رہنا اچھا ہے۔ بات چیت شروع ہوئی، بس اچھا بہت سے لوگ اللہ معاف فرمائے ہمارے فیلڈ میں، تیری مریدی کے فیلڈ میں بہت سے ایسے طبقات ہیں جو جاہل ہیں، جہالت ہے، تو لوگ پھر ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، خصوصاً باہر کی دنیا، یہاں تو نہیں، عقیدت ہے یہاں پر ضرور چھیڑ چھاڑ کریں۔ اب انہیں پتہ نہیں، تبھی پیر صاحب تو مولوی صاحب بھی ہیں، یہ بعد میں پتہ چلتا ہے، جب رسی کستے ہیں تو پتہ چلتا ہے، یہ تو پکے مولوی صاحب بھی ہیں، خالی پیر صاحب نہیں۔ ویسے بھی بزرگی کے ساتھ، پیری کے ساتھ علم لازم ہے۔ میں آج ہی بتا رہا تھا کہ بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ یہ ہجرت کر کے ان کے گھر والے ملتان کے قریب گاؤں میں آئے تھے۔ جب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی جا رہے تھے، اور آپ اس کوئٹہ کے راستے سے آتے تھے سارے قافلے، ملتان آتے، ملتان سے دلی آتے تھے، تو اس بستی میں عشاء کی نماز پڑھی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کا نام بڑا معروف تھا پورے ہندوستان میں۔ تو فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ 14-15 سال کی عمر، حضرت مجھے بیعت کر لے، مجھے بیعت کر لے، آپ کہاں ملتے ہیں؟ آج تو خدا آ گیا، مجھے بیعت کر لے۔ ان کا نوجوان پہلے افغانستان کا علم حاصل کر، پھر دلی آنا، تجھے اللہ اللہ سکھاؤں، یہ ترتیب ہے، تشکیل کر دی۔ اس وقت افغانستان میں مدرسے تھے، ہندوستان میں نہیں، آج سے 900 سال پہلے کی بات ہے، 900 سال۔ اور فرید شکرگنج رحمۃ اللہ 6 صدی ہجری کی آتا، 5-10 سال قرآن سیکھا، قرآت سیکھی، علم سیکھا، پھر بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دلی گئے، چلہ لگایا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر سے تشریف لائے، کہا کیا ہو رہا ہے بختیار کاکی؟ کہا کچھ لوگ میرے پاس چلہ لگا رہے ہیں، کہا میں بھی دیکھوں وہ چلہ لگانے والے کون ہیں۔ تو جب خواجہ فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے کو کھولا، آپ مراقبے میں تھے، فوراً بند کر کے کہا بختیار کاکی تو نے باز پکڑا ہے، باز پکڑا ہے، باز اس لیے کہتے ہیں ان کو شکرگنج کہتے ہیں۔ وہ تو ایک کرامت مشہور ہے کہ وہ پتھر کی کنکریاں میٹھا بن گئی، لیکن محققین میں ایک اور بات بھی تھی کہ جب آپ نماز میں قرآن پڑھا کرتے تھے تو لوگوں کو ایسے لگتا تھا ہمارے جسم میں میٹھا جا رہا ہے، خوبصورت قرآن۔ اور حضرت 5 ٹائم کی امامت کراتے تھے مسجد میں، یہ سن لو، خیر بات کہیں سے کہیں چلی گئی، جنت بتاتا۔ تو ایک آدمی نے بات چھیڑ دی،
کہنے لگے پیر صاحب یہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے چل حالانکہ موضوع نہیں ہے لیکن وہ بھی انتظار میں تھا خیر شکار کی میں شکار کروں کیونکہ اچھا خاصا مجمع بیٹھا تھا پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے بلکہ پنجابی جا کے نہیں حضرت صاحب یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے یہ 24 صدی کے مولویوں نے بنایا ہے یہ پوچھ رہا ہے میں کہ آپ گل تک کر دیتی ہے میں نے دسے ابو بکر صدیق یہ 24 صدی کا مولوی جن نے مسلمہ کذاب کے خلاف فوجیں بھیجی ایک ایک دن میں 600 صحابہ وہ صحابہ جو حامل قرآن قاری قرآن تھے ایک ایک دن میں شہید ہو گئے ان کی شہادتیں گواہ کی لیکن ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ صدیق اکبر نے برداشت نہیں کیا میرے دوست غبارے سے ہوا نکلی بعد میں پتا چلا کہ وہ بھی مرزا قادیانی تھا وہ عورتیں بھی قادیانی تھی پروفیسر عہدے کی تھی جو وہاں پروفیسر بولتی بند ہو گئی ایک اس لیے میں کہتا ہوں میں اپنے پاس سوئی رکھتا ہوں غبارے میں سوئی مارو پھک دے دے چھوٹا سا ہو جائے گا چیچڑا بن جائے گا ایک بات سے میں کہا ہاں مزید گفتگو کرنی نہیں کھانا شروع کراؤ میزبان صاحب کھانا شروع کراؤ اتنی بڑی قربانی صحابہ اکرام کی 1200 صحابہ شہید ہو گئے 1200 صحابہ 2-3 دن میں 1200 صحابہ اور ایک صحابی اتنا پیر کی ہے قیامت تک کے اولیاء اقطاب ابدال غوث قطب علماء محدثین مفسرین سارے اکٹھے ہو جائیں کسی ایک صحابی کے مقابلے پر ان کی قیمت نہیں نعرہ تکبیر جو تک ختم نبوت امت صحابہ اس لیے آج جو بیان کر دے میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور آپ عقیدت سے اس کو دیکھتے ہیں بلکہ اولیاء کرام میں ایک بہت بڑی قسم اولیاء کرام کی وہ ہے جن کو روزانہ رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے جس کو ہم مقام حضوری کہتے ہیں روزانہ رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کسی صحابی کے برابر نہیں کیونکہ انہوں نے ان آنکھوں سے رسول اللہ کو میرے مرشد جب گئے مدینہ شریف وہاں دیکھو پیغمبر اسلام کے جہاں قدم لگے تھے لوگ مر رہے جان دے رہے گرمی سردی کوئی موسم کو نہیں دیکھ رہا ہے جہاں جہاں پیغمبر اسلام گزرے جہاں عبادتیں کی جہاں نماز پڑھی جس کے بارے میں فرمایا تو میرے شیخ نے فرمایا یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم کیا ہوگا تیری دید کی لذات کا کیا ہوگا تیری دید صحابہ اس مزے کو جانتے ہیں آپ کو پتا ہے صحابہ اس مزے کو جانتے ہیں معاشرے نے تھوڑی برباد کیا لواہی تو لیتا نورین زبینہو لا سن بقدل قلوب علی الجدید اگر زلیخا کی سہیلیاں میری محبوب کے پیشانی دیکھ لیتی تو اپنی انگلیاں نہ کاٹتی سینے چیر لیتی کہ آپ کو یوسف السلام کو آدھا حسن دیا گیا آپ کا پورا حسن دیا گیا ان کے حسن میں سواحت تھی سواحت آپ کے حسن میں ملاحت تھی نمکینی جو دیکھتا تھا اس کا پیٹ نہیں بھرتا سواحت سے تو پیٹ بھر جاتا ہے ملاحت سے پیٹ نہیں بھرتا نمکین حسن جو ہوتا ہے اس سے پیٹ نہیں بھرتا کسی کی محبوبہ نمکین تھی نا بیگم تھی محبوبہ تو نہیں کہ بیگم تھی لیکن محبوبہ کی طرح تھی بیگموں کو محبوبہ بنا کے نہیں رکھنا چاہیے
ہم ان کو تو رگڑے دیتے ہیں جو گھر میں ہے، حلال کی حرام کے اوپر مرتے ہیں، عجیب بات ہے۔ اس کو کہتا ہے آئی لو یو، گندا تھپڑ مارا دے دو، عجیب بات ہے۔ جو تیرے بچوں کی ماں ہے، تیرے لیے جو صدقہ جاریہ بننے والے ہیں، چلو تیری اولاد بگڑ جائے گی، ہو سکتا ہے ان کی آگے اولاد اچھی آ جائے۔ مجھے بتاؤ، طائف والے نالائق تھے، رسولہ پر پتھر برسائے، اولادیں اتنی اونچی پہنچی، محمد بن قاسم ان میں سے نکلا۔ کتنے بڑے بڑے صحابہ وہاں سے نکلے، باپ کیسے تھے، اولادیں کیسے نکلی۔ اس نے بھی بیوی سے کہا نمک لاؤ، وہ حسین و جمیل تھی اور نمکین تھی، انہوں نے کہا میرے چہرے سے حاصل کر لو۔ دانی کی کیا نمکین حسن جو ہوتا ہے پیٹ نہیں بھرتا، صحابہ کا پیٹ نہیں بھرتا، اس لیے اس صحابی کا واقعہ آتا ہے، جھانکتے تھے چلے جاتے، جھانکتے چلے جاتے جیسے بچے کھیلتے ہیں۔ فرمایا اس کو پکڑ کر لاؤ، یہ کیا کر رہا؟ فرمایا کیا کرتا ہے تو؟ کہا میں محبت و عشق کے ہاتھوں مجبور ہوں، گھر جاتا ہوں پھر یاد آتی کہ ایک بار پھر میں آپ کو دیکھوں، پھر چلا جاتا ہوں، پھر آ جاتا ہوں، پھر چلا جاتا ہوں، پھر آ جاتا ہوں۔ اللہ کی سلام کے حسن، اس السلام میں سواہت، ان کو آدھا حسن دیا گیا یا پورا حسن دیا گیا؟ وہ زمانے سے لے کر آج تک ایمان والوں نے اس عقیدے کی حفاظت کی ہے، اور میں اس میں الحمدللہ اہل پاکستان قیامت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اہل پاکستان کی بخشش اسی بنیاد پر ہو جائے گی کہ پاکستانیوں نے وہ مسئلہ حل کر دیا جو کوئی اسلامی ملک حل نہیں کر سکتا۔ اسلام مفتی محمود، میرے اسلام مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی، مجلس تحفظ ختم نبوت، اللہ کا شکر ادا کیجئے یہ دستار پاکستانیوں کے سر پر، ہمارے علماء کے سر پر، آپ سب کے سر پر۔ کتنے ہوں گے جو چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت جلوسوں کے آگے پیچھے بچے بنتے پھرتے تھے، انہیں کیا پتا تمہارے نام کہاں لکھے جائیں۔ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ اس کو معمولی نہ سمجھے، کہیں ایسا نہیں ہو سکا۔ پاکستان میں وہ قانون ہے، ختم نبوت کا منکر، رسول اللہ کا گستاخ پھانسی چڑھا دو۔ بڑے بڑے اسلامی ملک موجود ہیں، حل نہیں کر سکے مسئلہ، انہوں نے مسئلہ ہم سے سیکھا۔ کیا کہا بھائی سیدھی سادھی بات ہے، سیدنا صدیق اکبر کے درد کو لے لو نا، بات ختم ہو جائے، کیوں نہیں لیتے؟ پہلے خلیفہ سلم کے جانشین، صدیقین کے سردار، صحابہ کے سردار، پیغمبر انبیاء کے بعد سب سے افضل صاحب، انہوں نے کیا فیصلہ لیا؟ سارے صحابہ ایک طرف، اکیلے ایک طرف، جانتے تھے اگر اس عقیدے پر زد پڑ گئی اس اسلام کے قلعے میں دیوار کھل جائے گی، رکھنا پڑ جائے گا، جس کا دل چاہے گا اس میں گھس جائے گا، اس دین کی شکل بدل جائے گی۔ آج جو قرآن محفوظ ہے، آج جو حدیث محفوظ ہے، آج پیغمبر سلام کی سیرت محفوظ ہے، آج جو آپ کا چھوٹے سے چھوٹا عمل محفوظ ہے، اس لیے کہ ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے، آپ کے بعد کسی نے آنا نہیں، لازم کتاب کی حفاظت بھی کرنی ہے، حدیث کی حفاظت بھی کرنی ہے، آپ کی سیرت کی حفاظت بھی کرنی ہے، کیونکہ آپ کے بعد تو کسی نے آنا نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں جنت تک پہنچانے والا ہے۔ علماء نے زندگیاں لگا دی، قربانیاں دے دی، نہ قرآن کے کسی زیر و زبر میں فرق آنے دیا، نہ حدیث مبارکہ میں، نہ پیغمبر سلام کی سیرت میں، اس لیے کہ آپ خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد تو کسی نبی نے آنا نہیں۔ اسی وجہ سے کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا
کہ میرے بعد میرے جانشین علماء ہیں، کسی نہ پڑھوں تو اس کو پتا میرے بعد آپ کو کیا ہے، جب بگاڑ پیدا ہوگا امت میں تو اللہ نبی بھیج دیں گے اور آتے ہیں پیغمبر مسلسل تسلسل کے ساتھ۔ لیکن آپ نے فرمایا دیکھو علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میں تو جا رہا ہوں، بعد میں اگر اس دین میں بگاڑ پیدا ہونے لگا یہ علماء کی جماعت کھڑی ہوئی، علماء کی جماعت کھڑی ہوئی۔ چنانچہ آج تک ایسا نہیں ہوا، یہ نہیں ہے کہ حملے نہیں ہوئے، رکھنے نہیں ڈالے گئے۔ میں تو ان بہت قریب سے ان عیسائیوں کو جانتا ہوں، عیسائیت پڑھی بھی ہے، میں ارباؤں کا حال بھی دیکھتا ہوں انگلینڈ اور یورپ کے ملکوں میں جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ یار ان سے ان کا دین یہودیوں نے چوری کر دیا، یہودی چوری کر دیا۔ چنانچہ یہودی عیسائی علماء بن کر، عیسائی پادری بن کر ان میں شامل ہوئے، دین کا حلیہ میں کھیر دیا، بگاڑ دیا، سور کو حلال کر دیا، شراب کو حلال کر دیا۔ حالانکہ حدیث السلام بلکہ کسی بھی پیغمبر کے ہاں اس طرح شراب حلال نہیں تھی، سور حلال نہیں تھا، لیکن ان نے اس کو حلال کر دیا، ان میں گھس گئے، ان پر ان لوگوں نے اعتماد کیا، چوکیداروں نے چوکیداری نہیں کی۔ اس امت میں بھی ایسے ایسے بدماش اور دجال آئے کہ اس دین کے حلیہ بگاڑے، لیکن علماء نے جانے تو قربان کر دی، لیکن دین تک ان کا ہاتھ نہیں پہنچا۔ یہ وجہ کہ آج دین سالم ہے ماشاءاللہ۔ آج قرآن مجید عجیب بات ہے، فرانس میں تحقیق ہوئی 50 سال تک قرآن مجید پر تحقیق ہوئی، 50 سال۔ پروفیسر عبدالحمید صاحب نے اپنے مقالے میں بات رکھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ قرآن مجید ہر ملک کا الگ الگ تو نہیں، انہیں فیجی سے لیا، یہ فیجی آخری ملک ہے، اس کے ساتھ نیوزی لینڈ میں، نیوزی لینڈ گیا، دوستوں نے بتایا یہاں سے 200 کلومیٹر پر دن بدلتا ہے، یہاں سے سمندر دکھایا کہ آپ ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ سامنے 200 کلومیٹر پر اور دن ہے، یہاں اور دن ہے، وہاں کنارے پر فیجی آئی ہے، محاذات میں نیوزی لینڈ ہے، پیچھے آسٹریلیا اور ملیشیا میں۔ قرآن مجید کے نسخے جمع کیا، 1.5 لاکھ نسخہ جمع کیا، 1.5 لاکھ کے دیکھنے کے لیے، ہر ملک الگ الگ تو نہیں۔ 50 سال کی تحقیق کے بعد کوئی ایک بھی نسخہ ایسا نہیں تھا جو دوسرے نسخے سے مختلف تھا۔ اور پھر انہوں نے انجیل، بائبل جس کو کہتے ہیں، انجیل جمع کی، انجیل جمع کر کے انہوں نے دیکھا ان میں فرق، 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ فرق نکلے کہ ہر ملک کی انجیل الگ، پاکستان میں اردو میں ہے، سعودیہ اور بیروت وغیرہ میں عربی میں ہے، کہیں انگلش میں ہے، کہیں فرانسیسی میں ہے، کہیں جرمنی میں ہے، کہیں ڈچ زبان میں ہے، کہیں پرتگالی میں ہے، کہیں افریقی میں ہے۔ کہا کہ ہر انجیل دوسرے سے مختلف ہے، تو شرم کے مارے انہوں نے مقالہ شائع نہیں کیا کہ ہم کیا لکھیں۔ قرآن مجید جو سورہ فاتحہ فجی میں پڑھی جاتی ہے وہ آپ کے اس جامع مسجد کے اندر وہی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، وہی امریکہ، کینیڈا اور افریقہ کے جنگلوں میں پڑھی جاتی ہے، کسی شے میں کوئی فرق نہیں۔ وہ کہنا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، جس طرح میری نبوت تبدیل نہیں ہو سکتی، میرا لا ہے قرآن اور میری حدیث تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ساری شانیں آپ کو عطا فرما دی تھی، اس کی ضرورت نہیں۔ عجیب بات ہے، کوئی حیرت ہوتی ہے کہ عقلوں پر، قادیانیوں کی عقلوں پر عقل سے سوچ لیں، تم کس کو لا رہے استاد کے مقابلے پر؟ سبحان اللہ السلام بیعبدہ ہی، کتنے پیغمبر آئے؟ 1,44,000 یا 24,000 پیغمبر آئے، ایسی پرواز وہاں لے گئے جہاں جبریل السلام نے کہا اس سے آگے میں اگر جاؤں تو میرے پر چل جائیں گے، لیکن آپ کی ذات ہے جس سے آگے۔ قرآن مجید جس کا چیلنج ہے، قیامت تک چیلنج ہے، اس کی مثال لے آپ۔ میں اکثر کہتا ہوں ہم پر یہ کافر حملہ آور رہتے،
کبھی افغانستان میں حملہ ہو رہا ہے، کبھی شام، کبھی عراق، کبھی غزہ کے مسلمانوں پر، کبھی برما کے مسلمانوں پر۔ آگے پتا ہے کیوں؟ جب آدمی دلائل سے ہار جاتا ہے تو لڑائی بھی اتر آتا ہے۔ کیوں بھائی صحیح؟ مکہ والے رسول اللہ کی قرآن کی چیلنج کا جواب نہیں دے سکے، فاتو بھی صورت من مثل، ایسی صورت لے آؤ، صورت ایک آیت ہی لے آؤ، حالانکہ بڑے فصیح عرب تھے، ایک آیت نہ بنا سکے۔ آج بھی پوری دنیا کو نظریاتی طور پر اسلام کا چیلنج ہے کہ تم ایسا قرآن، ایسی کتاب، ایسا دین، ایسی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں لے کر آؤ۔ عیسائیوں سے چیلنج ہے، عیسائیوں کو، تم بہت عیسیٰ السلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ان کا دن 25 دسمبر کو ان کا دن مناتے ہو، اپریل میں تم ان کا دن مناتے ہو، تم ان کی زندگی کا ایک ہی دن ہمیں دکھا دو کہ وہ دن کیسے گزارا۔ ہم پیغمبر السلام کی 23 سالہ زندگی کو دکھا سکتے ہیں۔ یہودی لوگ ناز ہے اپنی یہودیت پر، موسیٰ السلام کی زندگی دکھا دو، وہ کیسے صبح اٹھتے تھے، رات تک کیسے رہتے تھے۔ ہم پیغمبر السلام کی ایک ایک چیز کو دکھا سکتے ہیں۔ کیوں بھائی دکھا سکتے ہیں؟ بلکہ ایک عیسائی نے ایک عالم سے مناظرہ شروع کر دیا، وہ عالم نے بھی سوئی ماری، انہوں نے کہا یار عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا تو یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی چڑھ گئے، عجیب بات ہے۔ یہودی چڑھانا چاہتے تھے، عیسائی کہتے ہیں جی انہوں نے چڑھا دیا، پھر زندہ کر کے آسمانوں پر چلے گئے، اور یہی قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ قادیانیوں کا بھی عقیدہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا ہے۔ وہ آنے والے جو عیسیٰ السلام پیشن ہوئی میرے لیے، وہ عیسیٰ السلام کو وفات پا چکے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کشمیر میں قبر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور عجیب بات ہے کہ اس مسئلے کو، بس ایک بات کر رہا ہوں پھر میں بریک لگانے لگا ہوں، اس مسئلے کو کہ عیسیٰ السلام کو جب سونے کے لیے لایا گیا، جمعے کی شام تھی، ہفتے کا دن شروع ہونے والا تھا، یہودی پہلے بھی عذاب کے شکار ہو چکے تھے، ہفتے کو اگر کوئی کام کرے تو کہتے جلدی جلدی ان کو جلدی جلدی پھانسی لگ جانا چاہیے، سولی لٹکا دینا چاہیے مغرب سے پہلے، مغرب شروع ہو جائے گی تو پھر سزا مؤخر ہو جائے گی، بڑی مشکل سے ہاتھ آئے ہیں۔ خیر ان کے گلے میں وہ پھانسی کی لکڑی ڈالی گئی، ان کا رواج تھا کہ ملزم گلے میں لکڑی ڈالتے اسی لکڑی پہ لٹکا دیتے تھے۔ اب موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام بہت کمزور تھے، تاریخ میں لکھا ہے کہ کہیں کسی چھت کے نیچے 2 راتیں نہیں گزاری تھی، یہودی ہر وقت چلے 2 راتیں نہیں گزار سکے، چلتے رہتے ہیں۔ وہ جو سپاہی تھے نا، رومی بت پرست تھے، عدالت بھی ان کی تھی، حکومت ان کی تھی، یہودیوں نے دعویٰ کر رکھا تھا، تو سپاہی نے وہ جو لکڑی تھی، وہ جو شور بہت بچارا تو اس کے گردن میں ڈال دی کہ یار چل جلدی سے لکڑی لے کے چل، یہ اگر چلے گئے تو پھر تو شام ہو جائے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، ذرا سنتے ہیں۔ جب قریب پہنچے تو وہاں پر ایک دنیا جمع تھی، اب اگلے جو سپاہی تھے انہوں نے اسے بندی میں پکڑ لیا، انہوں نے کہا یہی عیسیٰ ہے، بلاکن شبہ ہے، اور اللہ نے اس کے چہرے پر شباہت بھی ڈال دی، اس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ برفع اللہ علیہ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، برفع اللہ علیہ، اللہ نے مشابہت ڈال دی، ان کو آسمانوں پر حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر لے گئے اور اس کو پھانسی دے دی۔ بعد میں تلاش ہوئی کہ وہ لیڈر صاحب کہاں گیا، یار وہ لیڈر کہاں گیا، کہا یہ اس کا جسم تو لیڈر والا ہے، چہرہ عیسیٰ والا ہے۔ اس مسئلے کو کوئی حل کر نہیں سکا، 600 سال گزر گئے، یہودی بھی متنفر رہے، عیسائی بھی متنفر رہے، قرآن نازل ہوا، قرآن نے آ کر اس کا فیصلہ
کیا کہ بھائی یہ وہی انسان جو شور مچا رہا تھا، اس کے چہرے پر خدا نے شباہت ڈال دی اور اس کو سوری ہو گئی، اور وہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ آسمان پر اٹھا کر لے گیا۔ تو سالم سے اس نے بحث کی، انہوں نے کہا یہ بتاؤ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، کیا سنت ہے ہمارے یہاں؟ کہ انہوں نے تو شادی نہیں کی تھی، تو میں کیا بتاؤں، میں کیا بتاؤں، وہی بولتی بات ہو گئی۔ کہا کہ ہمارے پیغمبر السلام کو دیکھو، گھر آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے، باہر جنازے پڑھاتے گھر ہنستے ہوئے آتے، اپنی ٹینشن گھر والوں کو نہیں دیتے تھے۔ ہم عائشہ فرماتی لوگوں تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، جب میرا محبوب مسکراتے میرے گھر میں آتا ہے تو چاند نہیں اٹھتا، کوئی نہیں دکھا سکتا، نہ یہودی دکھا سکتے موسیٰ علیہ السلام کی سیرت، نہ عیسائی دکھا دو عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت۔ اگر ان کے بارے میں کوئی باتیں ہیں تو ہمارے محبوب نے فرمائی، یہ تھے اور وہ تھے، اس طرح تھے، اور ہمارے محبوب کی ایک زندگی، ایک چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی آپ کی محفوظ ہے۔ اب کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، کیوں؟ لیکن آپ خاتم النبیین تھے، قیامت تک کے لیے آپ کی ان چیزوں کو چلنا ہے، کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ فرمایا میرے بعد علماء کی جماعت ہے جن سے میرا دین سیکھنا ہو، ان سے سیکھو، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ بس میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول کرے، میرا آنا بھی قبول فرمائے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے، اس عقیدے کی حفاظت کرو، اس کا پرچار کرو، قادیانی سے دور رہو، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کب چرا کر لے گا تمہارا دین، ایسے شبہوں کو شبہات ڈالیں گے، متردد ہو جاؤ، ان سے دور رہو۔ اس کو بیماری لگی ہو سے دور رہو، خطرناک بیماری سے دور رہو، بائیکاٹ کرو۔ لوگ کہتے ہیں جی کیوں بائیکاٹ کریں؟ بھائی یہ مسلمان کی شکل میں آ رہا ہے اس لیے بائیکاٹ کرو، مسلمان کی شکل میں، یہی تو مسئلہ چل رہا ہے۔ یہ تو ختم نبوت کی اور بزرگوں کی اور ہم سب کی کوشش شامل ہے، سب کچھ شامل ہے۔ ہم نے بھی 2-4 ڈنڈے کھائے زمانے، کٹھی چاک ہوا کرتا تھا 74 کی تاریخ میں، خیر 2-4 ڈنڈے ہم نے بھی پڑھے ہوں، ہم سکول میں پڑھتے تھے، ہمارے بڑے بھائی کالج میں پڑھتے تھے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی زیادہ آتے، ہر جمعے کو آتے، اور ان کے ساتھ وہ لوگ ہوتے جنہوں نے اپنے آپ کو جیل بھرو تحریک کے لیے پیش کرنا ہوتا۔ ہمارے والد صاحب نے سب سے پہلے اپنے کو پیش کیا تھا، انہوں نے کہا نہیں مولانا آپ ہمارے لیے محترم ہیں، آپ کو گرفتار کرنے میں شرم آتی ہے، آپ دوسرے لوگوں کو دیتے رہا کریں۔ تو ہر جمعے کو ہمارے والد صاحب آتے، ہم بھی ساتھ ہوتے، اور جب تحریک کے لیے نکلتے تو وہاں پر لاٹھی چارج بھی ہوتا، لیکن وہ 2-4 ڈنڈے آج بڑے قیمتی ہیں، قیامت کے دن کام بنا دیں۔ اس لیے بس میں آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا، پیغمبر السلام کی سیرت پڑھو، پیغمبر السلام عشق پیدا کرو، پیغمبر السلام کے راستے کو اپناؤ، اور ان تحریک کا حصہ بنو، اپنے ارد گرد کے ماحول سے ہوشیار رہو۔ ایسا کوئی آدمی جو یہاں سے رخنہ لگانا چاہے، یاد رکھو یہ صرف ختم نبوت کا عقیدہ آپ کے ہاتھ سے نہیں جائے گا، پورا دین آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ یاد نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔